میں ہوں تیرا ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں انسان بہت بے بس ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح دی آرزو کو بھی ایسے مقام پر لے آئی تھی جہاں وہ بالکل بہت بے بس تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو وہ اپنے لیے بہت پرانے دن میں واپس لے آتی، جہاں اس کے پاس سب کچھ تھا، خوشی سکون سب اپنے اور واسے بھی زندگی پر کسی مرضی سے کچھ تھوڑی نہ چلتی ہے۔ آج 2 دن گزر گئے تھے ان دونوں میں۔ عبداللہ نے اسے ویسے ہی تنگ کیا تھا جیسے پچھلے کچھ دنوں سے تنگ کرتا آ رہا تھا۔ آرزو جانتی تھی کہ وہ واسی ہے، پر اگر وہ واسی ہے تو اسے اس بات کا کوئی ثبوت کیوں نہیں مل رہا؟ آج اس نے جونی اور آپی سے چھٹی کر رکھی تھی۔ آج وہ دن تھا جن کے لیے ہمیشہ آرزو اتنی تیاریاں کرتی تھی، پر اس بار کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے صبح سے اپنا فون بند کر رکھا تھا۔ وہ اس وقت بے مقصد ہی پیدل گھوم رہی تھی، سارے بیتے لمحوں کو سوچتی جا رہی تھی جبکہ واسی اس کے ساتھ تھا۔ پہلے کتنا چڑتی تھی اور اس کے بعد وہ کس قدر عزیز ہو گیا تھا۔ اس کے بغیر اتنے ماہ رہنے کے باوجود بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ کتنا خوش تھے وہ سب عید کے دن، کتنی سب تیاریاں کی تھی اس نے واسی کے برتھ ڈے کے لیے، پر کیا واقعہ ہو گیا اتنے دن؟ اس دن بیتے لمحوں کو اسی سوچ نم ہو گئی تھی، خیالوں میں کھوتے کھوتے وہ نہ جانے کون سے راستوں پر آ گئی تھی۔ اسے تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ وہ تو بس اپنے بیتے لمحوں کو سوچتی آگے بڑھتی جا رہی تھی، جب اچانک اس کے ایک چھوٹی سی بچی آ کر ایک پھول کرتی ہے جسے دیکھ کر آرزو اداسی سے مسکرا دیتی ہے۔ تھینک یو پرنسز، وہ یہ کس لیے؟ اس کے ہاتھوں میں پھول لے کر آرزو اس کے گال پینچ کر پیار سے انگلش میں پوچھتی ہے، آپ اداس تھی نا اس لیے؟ اس کی اسمیل بہت اچھی تھی، آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ وہ بچی انگلش میں جواب دے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پیچھے آرزو مسکرا دیتی ہے، کبھی کبھی انجان بھی ہماری اداسی سمجھ کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں، بس اگر کوئی نہیں آتا تو جسے وہ امید تھی۔ اداسی سوچ کر وہ اس پھول کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتی ہے، پر خوشبو سونگھتے ہی اس کا سر گول گول گھومنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی کوئی پیچھے سے آ کر اپنی باہوں میں لے لیتا ہے۔ سوری جانم، اگر تمہیں بے ہوش نہ کرتا تو تم میری بات یہیں پر لڑنا شروع ہو جاتی۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر مسکرا کر کہتا ہے اور اپنے بازوں میں اٹھا لیتا ہے، اوف اللہ، 8 مہینے میں دور کیا ہو گیا، اتنی موٹی ہوگی۔ اگر جو آرزو اس وقت ہوش میں ہوتی تو یقیناً اپنے لیے موٹی لفظ سن کر اس کا سر پھاڑ دیتی۔ کوئی نہیں، میں واپس آ گیا ہوں تو اب صحیح کر دوں گا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاڑی کے سامنے رک کر کسی کو اشارہ کرتا ہے جس پر ایک آدمی سر جھکائے اس کی طرف آتا گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے تو واسی آرزو کو بے ہوش وجود کا گاڑی کا فرنٹ سیٹ بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی بھگا دیتا ہے۔ آرزو کو ہوش آیا تو اس کا سر بھی چکرا رہا تھا اور آنکھیں کھول کر غائب دماغی سے آس پاس کا جائزہ لیتے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے اور کہاں ہوں میں؟ سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے بمشکل اٹھ کر سخت پریشان ہو گئی تھی۔ ایک انجان ملک میں انجان جگہ پر خود کو پا کر، یہ تمہارا سسرال ہے اور تم اپنے شوہر کے پاس ہو۔ اپنے پیچھے آواز سن کر آرزو جھٹکے سے پیچھے مڑتی ہے، جہاں واضح وہی سفید کرتا شلوار آرزو اسے دیا تھا پہنے، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ منہ بند کر لو میری جان، ویسے تو میرے گھر میں مچھر نہیں ہے، پر کیا پتہ تمہارا منہ کھلا دیکھ کر ہی کہیں سے آ جائے۔ اس کو منہ کھول کر خود کی طرف دیکھ کر واسی شرارت سے بولتا ہے، قدم اس کی جانب بڑھا کر اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اب ہوش میں آ بھی جاؤ یار، کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا ہوش میں آنے کا، اور تم ہوش میں آ کر ایسے جم گئی ہو۔ اس کے چپ چاپ بیٹھے پر واسی جھنجھلا جاتا ہے، پر میں کیا بولوں؟ آرزو غائب دماغی سے ہی پوچھتی ہے، کچھ بھی سناؤ۔ کیا سناؤں؟ واسی کے آرام سے پوچھنے پر آرزو پھر سے ویسے ہی جواب دیتی ہے۔ اس کا دماغ بھی پوری طرح نہیں چل رہا تھا۔ بیبی سی پڑھ کر سنا دو، اے بی سی پڑھ کر سنا دو۔ واسی تب کر جواب دیتا ہے، منہ بنا لیتا ہے، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے چڑھنے پر اگنور کر کے آرزو اپنے سر کو دونوں ہاتھوں پکڑ کر کراہتی ہے، میں نے تو صرف بے ہوشی کی دوا سنگھائی تھی اور اس سے درد تو نہیں ہونا چاہیے، پھر تمہیں کیوں درد ہو رہا ہے؟ اس کے کراہنے پر واسی پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں پر مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ آرزو اس کی آنکھوں میں درد کی وجہ آنسو آ گئے۔ آرزو میری جان، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، تم پلیز سنبھالو خود کو۔ واسی اب تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، ایک تو پہلے ہی اس کی وجہ سے آرزو کو اتنی تکلیف ہوئی تھی اور پھر اس کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہے۔ میرا فون باہر پڑا ہے، تم پلیز سنبھالو خود کو، میں ڈاکٹر کو فون کر کے لاتا ہوں۔ پریشانی میں بول کر وہ فون باہر لینے چلا جاتا ہے، جبکہ اس کے جاتے ہی آرزو کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ نے مجھے اتنا وقت تنگ کیا نا، اب میری باری ہے۔ مسکرا کر وہ بیڈ سے اٹھ کر دروازہ بند کر دیتی ہے، اب مزہ آئے گا، اب آپ پریشان، مسکراہٹ سے کہتی وہ واپس جا کر بیڈ پر لے جاتی ہے۔ ہیلو ڈاکٹر، تم نے یہ کیسی دوا دی تھی کہ اسے سونگھتے ہی آرزو کو اتنا سر درد شروع ہو گیا؟ ڈاکٹر کے فون اٹھاتے ہی واسی غصے سے
ڈرتا ہے، جبکہ اس کے دھاڑنے پر فون دوسری جانب سے موجود ڈاکٹر بوکھلا جاتا ہے۔ میں نے تو صحیح دعا دی تھی، اس دوائی میں بس کچھ دیر کے لیے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر آرام سے اسے بتاتا ہے، تو کیا میری آرزو جھوٹ بول رہی ہے اور اس کے سر میں اتنا درد ہو رہا ہے؟ کب سے واسے کا غصہ ابھی بھی کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھے مسٹر واسے، ان کو کوئی اور پرابلم ہوگی، اس دوا کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ ڈاکٹر بھی کسی طور پر اپنی بات کے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، وہ تو بعد میں معلوم ہو جائے گا، پر فی الحال مجھے کوئی میڈیسن بتاؤ جس سے آرزو کا سر درد ختم ہو جائے، پر اس بار صحیح میڈیسن بتانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فائنلی اسے آرزو کا خیال ہی آ جاتا ہے، پر آخر وہ ڈاکٹر کو دھمکی دینا نہیں بھولتا۔ میڈیسن پہلے بھی صحیح دی تھی میں نے، خیر آپ کو ایک میڈیسن کا نام بتاتا ہوں، وہ جلدی سے منگوانے، انہیں کھلا دیں، ان کے درد میں کمی آ جائے گی۔ اس کی دھمکی پر ڈاکٹر برا مان جاتا ہے اور فوراً کر اسے میسیج میں میڈیسن کا نام لکھ بھیجتا ہے۔ واسے اپنے آدمی سے میڈیسن لانے کا کہہ کر خود کمرے میں جاتا ہے، جہاں آرزو بھی دروازہ کھولتے ہی اسے حیرانی ہوتی ہے کیونکہ دروازہ بند تھا۔ آرزو دروازہ کھولو، 2-3 بار دروازہ کھول کر دیکھنے پر جب وہ دروازہ نہیں کھلتا تو آرزو کو آواز دیتا ہے، جو اندر بیٹھی اس کی پریشانی سے بھرپور آواز لطف اندوز سن رہی تھی۔ آرزو دروازہ کھولو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ دروازہ نہ کھلنے پر واسے پریشانی سے آوازیں دیتا ہے، جو آج اسے تنگ کرنے کا پورا پلان بنا چکی تھی۔ یہ تو دروازہ ہی نہیں کھول رہی، اس دروازے کی آواز دوسری چابی کا پتہ ہی نہیں کہاں ہوگی، کیا کروں؟ آرزو پلیز دروازہ کھولو یار۔ دروازہ کو دھکا دیتے ہوئے اس کی آواز کمرے سے کمزور ہو گئی تھی، جسے سن کر اندر بیٹھی آرزو کا دل پگھل بھی جاتا تھا اور اس سے رہا نہیں جاتا تو اٹھ کر دروازہ کھول دیتی ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ دروازہ کھلتے ہی اپنے سامنے واسے کو دیکھ کر بے چینی سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے پوچھتا ہے، آپ کو کیا؟ اس کے ہاتھوں کو ہٹا کر آرزو منہ بنائے کہتی ہے، ناراض ہو؟ اس کے مڑنے پر واسے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کر کے پیار سے پوچھتا ہے، نہیں میں تو بہت خوش ہوں۔ طنزیہ جواب، آئی ایم سوری۔ اس کے طنز پر محسوس کر کے واسے اپنے کان پکڑ لیتا ہے، میں نہیں مانوں گی۔ اس کے کان پکڑنے پر آرزو اپنی مسکراہٹ چھپا کر چہرہ موڑ لیتی ہے، میں منا لوں گا۔ پیچھے سے اس کے کان میں بولتے ہوئے اس کا دل دھڑکا دیتا ہے، عبداللہ بھی آپ ہی تھے نا؟ اس کے سوال پر واسے اپنا سر کھجاتا ہے، نہیں عبداللہ تو عبداللہ تھا، میں تو واسے ہوں۔ اچھا پھر آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ ان کا چہرہ آپ جیسے کیوں تھا؟ اس کے جھوٹ پر آرزو سے گھورتے ہوئے سوال کرتی ہے، کیونکہ وہ میرا جڑواں بھائی ہے نا؟ واسے کے منہ سے اچانک پھسل جاتا ہے، جس پر آرزو حیرت سے اسے دیکھتی ہے، اب آپ کا جڑواں بھائی کہاں سے آ گیا؟ آرزو تو دماغ ہی گھوم رہا تھا، جہاں سے تمہاری بہن جڑواں آئی تھی نا وہیں سے۔ میری جڑواں بہن؟ واسے کے جواب پر آرزو نہ سمجھی سے پوچھتی ہے، ہاں جب میں نے پہلی بار تمہارے گھر میں تم سے ملنے آیا تھا تب تم مجھے ملی تھی نا؟ واسے کے بتانے پر آرزو کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، اور اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ آپ ہی تھے اور آپ نے اتنے دن مجھ سے جھوٹ بولا۔ ناراضگی سے منہ بنا کر کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح بازو باندھے بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے اور اچھا نا سوری، اب مان جاؤ پلیز۔ نیچے بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے مناتا ہے۔ آرزو کو بہت پیارا لگا تھا۔ ایک شرط پر مانوں گی، ساری شرطیں منظور ہیں۔ موقع دے کر آرزو اپنی شرط سامنے رکھتی ہے، جسے سنے بغیر واسے مان جاتا ہے۔ پہلے سن تو لیں۔ آرزو اس کی شرط سنے بغیر ہی ماننے پر کہتی ہے، سناؤں؟ میں سن رہا ہوں۔ آپ مجھے پہلے میری پسند کا لنچ اور ڈنر کروائیں گے اور اس کے بعد گول گپے بھی کھلائیں گے، آئس کریم بھی، اور ایک منٹ۔ اس کی اجازت دینے پر آرزو بچوں کی طرح اپنی شرطیں گنواتی ہے، جسے سن کر اسے بیچ میں ٹوک دیتا ہے، تم نے وزن دیکھا اپنا کتنا موٹی ہوگی، اور آج تم نے اتنا سب کچھ کھاؤ گی تو کنفرم تم صبح تک فٹ بال بن جاؤ گی۔ واسے اس کی طرف اشارہ کر کے شرارت سے کہتا ہے، جبکہ یہ صرف ایک شرارت ہی تھی، ورنہ آرزو تو ویسی ہی تھی جیسے پہلی تھی، الٹا چہرہ بھی اب کمزور ہو گیا تھا۔ نہیں واہ واہ، واصف اپنے بارے میں ایسی باتیں سن کر آرزو چیخ نکل جاتی ہے، بیڈ سے پلو اٹھا کر واسے کو مارنا شروع کرتی ہے، اور واسے بھی بغیر کچھ کے مار کھا رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں۔ پلو دور پھینک کر آرزو نم آنکھوں سے کہتی ہے، میں اب اچھا بن گیا ہوں سچ میں۔ نیچے سے اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے واسے جیسے اسے یقین دلاتا ہے کہ اب وہ اچھا بن گیا ہے۔ نہیں، آپ پہلے سے زیادہ برے بن گئے ہیں۔ پہلے صرف آپ باتیں کرتے تھے، آپ مجھے ہرٹ کرنے کی بھی پر کبھی بھی مجھے ہرٹ نہیں کرتے، آپ اتنے مہینوں سے مجھے آپ روز رلاتے ہیں۔ آرزو نم آنکھوں سے شکوہ کرتی ہے، پرامس اب کبھی نہیں آنے دوں گا۔ آنکھوں میں آنسو، اس کی آنکھوں میں نمی اپنی آنکھوں سے انگلی سے صاف کر کے وہ وعدہ کرتا ہے، آپ اتنے وقت کہاں تھے اور مجھ سے کیوں نہیں ملے؟ آرزو کو اب پوچھنا یاد آیا، میں تو ہمیشہ تمہارے پاس ہی تھا، بس تم نے مجھے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ مجھے سارا کچھ شروع سے بتائیے، مجھے جاننا ہے آپ نے اتنے ماہ کیا کیا؟ آرزو کے پوچھنے پر واسے مسکرا دیتا ہے اور بتانا شروع کر دیتا ہے۔ ماضی
वासे के पूछने पर एक्सीडेंट के बाद वासे को 2 दिन के बाद होश आया था और उसने खुद एक सरकारी अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने बताया कि उसे कुछ लोग अस्पताल लाए थे और उसे वहीं छोड़कर चले गए। वासे की गाड़ी का एक्सीडेंट तो बहुत बुरा हुआ था, पर यह मौजज़ा ही हुआ था कि वासे ज़्यादा चोटें नहीं लगी थी। पर होश में आते ही वासे को फिर से आरजू का ख्याल आता है। उसे यकीन था कि आरजू जिंदा है, पर इस बात की तस्दीक कौन करता। वो जानता था कि सब उससे नाराज़ होंगे, उसे आरजू की हालत का नहीं बताएगा, इसलिए वो खुद ही उस वक़्त बेबस महसूस कर रहा था और उस वक़्त किसी अपने की ज़रूरत थी, पर बदकिस्मती से वहाँ कोई अपना ना था। बिस्तर पर लेटते लेटते एक रात और दिन मज़ीद गुजर गए थे, पर वासे बेचैनी ख़त्म ना हुई और ये पहली मर्तबा ही था कि एक नर्स से मोबाइल लेकर उसने अपने बाप को फ़ोन किया था। नवीद दुरानी अजनबी नंबर पर वासे की आवाज़ सुनकर हैरत ज़रदा तो हुए थे, पर उसके इतनी इमरजेंसी पर इस्लामाबाद बुलाने पर कुछ परेशान भी हो गए थे, क्योंकि उसके पहले कभी वासे ने उन्हें इस तरह फ़ोन करके नहीं बुलाया था। वो किसी मुसीबत में क्यों ना फंस गया हो। नवीद रानी उसके फ़ोन के कुछ लम्हों के बाद इस्लामाबाद के लिए निकल गए थे और कुछ ही घंटों के बाद वह वासे के पास मौजूद थे। ये सब कैसे हुआ, और नौशीन भी तो तुम्हारे साथ थी, वो कहाँ है? उसकी हालत देखकर नवीद दुरानी हाथ से परेशान हो गए थे। डैड, उन्हें पुकारते हुए वासे का लहजा नम हो गया था, जबकि उसकी हालत देखकर नवीद दुरानी के दिल को कुछ हुआ था। आहर वो उनकी इकलौती औलाद थी। वासे कुछ हुआ था क्या, बताओ मुझे। अब उसके सर पर हाथ फेरते हुए उतने सालों बाद पहली बार अपने वासे को सच में अपने बाप लगे थे। वासे बगैर कुछ उनके गले लगे ज़िंदगी में पहली बार बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था, जबकि नवीद दुरानी अब हकीकतन परेशान हो गए थे। वासे, मेरे बच्चे, बताओ मुझे क्या हुआ है। मेरा दिल घबरा रहा है। नवीद दुरानी उसे खुद से अलग करके प्यार से पूछती है, जिस पर वासे उन्हें सब कुछ बता देता है, अपने और आरजू से लेकर निकाह से लेकर अब तक की सारी बातें। पापा, मेरी आरजू को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, प्लीज़ आप मेरी आरजू को मेरे पास ले आए ना, प्लीज़। रोती हुए कहता वो नवीद दुरानी की आंख करवा गया। चुप करो वासे, मैं पता लगाता हूँ कि आरजू कैसी है। और उसके आंसू साफ करके नवीद दुरानी किसी को फ़ोन मिलाते हैं और उसे कुछ हदायत देकर फ़ोन रख देते हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो ठीक होगी, थोड़ी देर तक मेरे बंदे पता लगवा लेंगे उसके बारे में। वो प्यार से उसे तसल्ली देते हैं। आज आंखों में उन आरजू के लिए मोहब्बत जो नज़र आई थी, उसे देखकर उनके दिल में बस एक ही दुआ निकल रही थी कि आरजू ठीक हो, वरना उनका बेटा जीते जी मर जाएगा।